حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ایک وہ کسوٹی ہے جس سے ہم صحیح اور غلط کو صحیح طور پر کس سکتے ہیں اور اسے جان سکتے ہیں۔ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسند ارشاد پر بیٹھنے والوں کے لیے جو سجادہ نشین بننا چاہتے ہیں کسی آستانے کے لیے، جو لوگوں کے رشد و ہدایت کا جھنڈا لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، جو لوگوں کو سیدھے راہ پر لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی پیر بننے کے لیے 12 شرطیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے ہاں 20 شرطیں ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کم سے کم 4 شرطیں ہونی چاہیے۔ آج ہم غوث اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو اور اس امت کے اولیاء کو اور اس امت کے سجادہ نشین اور جانشین اور صوفیوں کو جو تعلیمات عطا فرمائی ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ 12 شرطیں ہیں پیر ہونے کے لیے، اگر ان شرائط میں سے کچھ نہ پایا جائے تو مسند ارشاد پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر 12 شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو پھر اسے مرشد برحق کہلانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ وہ 12 شرطیں کیا ہیں؟ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کی 2 صفتوں کا وہ مظہر ہو، ایک صفت غفار کا مظہر ہو اور ایک صفت ستار کا مظہر ہو۔ صفت ستار کیا ہے؟ ستار کا معنی ہوتا ہے چھپانا، پردہ پوشی کرنا۔ تو پیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مریدین کی، اپنے متعلقین کی، جو ان سے ملنے والے ہوں یا جو ان سے نہ ملنے والے ہوں، ان کی پردہ پوشی کریں، اور جو پردہ پوشی نہ کرے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے تو پھر وہ پیر کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی مجلس میں ایک عورت آتی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے اور اسی درمیان اس کا ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ شرمندگی سے پریشان ہوتی ہے کہ حضرت نے سن لیا ہوگا تو ہماری تو بے عزتی ہو گئی۔ لیکن حضرت حاتم اصم نے ان کے اپنے کان کو ان کے نزدیک کیا اور کہا کہ ذرا زور سے بولیے، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ اطمینان ہو گئی کہ ہم سے جو شرمندگی لاحق ہوئی ہے اس کی وجہ سے حضرت نے سنا ہی نہیں، لہٰذا اب شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ گویا کہ وہ بزرگ یہ چاہ رہے تھے کہ میں بہرا ہوں، میں کچھ سنتا نہیں ہوں جلدی، میری سماعت کمزور ہے، اور ان کی خفت کو اس طریقے سے انہوں نے مٹایا اور پوری زندگی بہرا بن کے رہے، صرف ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے، اس کے شرمندگی کو بچانے کے لیے۔ یہ ہوتی ہے پردہ پوشی۔ حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، لیکن جب تک وہ عورت زندہ تھی اس وقت تک یہ بہرا بن کے اپنی زندگی گزارتے رہے تاکہ اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ پہلی شرط ہے کہ اللہ کے صفت ستار کا مظہر ہو، اس کے اندر بھی وہ صفتیں پائی جاتی ہوں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ صفت غفار کا مظہر ہو، یعنی اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو۔ اس لیے کہ جو پیر سے ملاقات کرنے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں وہ دیہاتی ہوتے ہیں، وہ اجڑ ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کس اخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر پیر اس پر غصہ اور ناراضگی ظاہر کرے تو اس کی ہدایت اور اس کی تعلیم و تربیت کیسے ہوگی؟ اس لیے وہ جو بھی غلطی کرے اس پر صفت غفار کا مظہر غالب ہونا چاہیے، ان کے تمام غلطیوں کو وہ معاف کرتا چلا جائے۔ یہ 2 صفتیں ہیں جو اللہ رب الجلال کی صفت ہے، اس کا وہ مظہر ہوتی ہے، اور 2 صفتیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، ایک ہے شفیق، ایک ہے رفیق۔ شفیق اس کو کہتے ہیں جو شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، اور رفیق وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر دل اس کا بہت ہی نرم اور نازک ہو، بات بات پر اپنے تیور نہ دکھائے مریدوں کو، جلال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب دین کا جب معاملہ آ جائے، جب دین کے خلاف کوئی بات کرنا ہے یا جب دین کے خلاف کوئی کھڑا ہو کر کے آواز اٹھا رہا ہو، وہاں پر جلال دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں جلال دکھانا چاہیے وہاں جلال دکھاتے نہیں ہیں، اور جہاں جلال نہیں دکھانا چاہیے وہاں اپنا تیور دکھاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 صفت، ایک شفیق ہو کہ اس پر شفقت کرنے والے ہوں،
اس پر رحم کرنے والے ہوں، اس پر مہربانی کرنے والے ہوں، اور دوسری صفت ہے رفیق کی کہ اس کے اندر اس کا دل اتنا کمزور ہو، اس کا دل اتنا نرم ہو، اس کا دل اتنا نازک ہو کہ جو بھی پیر کے پاس، لیے کہ پیر کے پاس مرید دکھڑا سنانے کے لیے آتا ہے، اپنے مصیبتوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اپنی پریشانیوں کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کو چاہیے، پیر کو چاہیے کہ اس کی دکھ اور درد کو سنے اور اس کے لیے دعا دے اور اس کو پھر نوازے۔ پھر سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں دو صفت صدیق اکبر والی ہونی چاہیے، ایک صادق بھی ہو اور ایک مصدق بھی ہو۔ صادق اس کو کہتے ہیں کہ خود سچا ہو، اور مصدق اس کو کہتے ہیں جو سچ کا ساتھ دینے والا ہو، سچ کا وہ تابع فرمان ہو، اور سچ کا وہ بیڑا اٹھانے والا ہو، اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو، خود بھی سچ بولتا ہو۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا بندہ مومن دھوکہ دینے والا ہو سکتا ہے؟ کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لیکن بسا اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بزدل ہو جائے اور کبھی وہ بخیل ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں دن بھر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پیر کی جو چھٹی شرط ہے اس میں یہ شرط بھی ہے کہ وہ صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو، جھوٹ کے قریب نہ جائے، اور جو جھوٹ بول رہا ہو اس کو روکے، اور جو سچ بول رہا ہو اس کا ساتھ دے۔ یہ دو صفتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہونی چاہیے۔ پھر سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں دو صفت عمر فاروق اعظم والی بھی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی دو صفت بھی اس کے اندر پائی جانی چاہیے، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر۔ اچھی باتوں کا وہ حکم بھی دیتا ہو اور برائی سے وہ روکتا بھی۔ ایسا نہ ہو کہ غریب اگر مرید آئے تو اس کو کہا جائے کہ تمہارے اندر یہ خامی ہے، یہ غلطیاں ہیں، اور جب مالدار مرید آ جائے سامنے تو پیر صاحب کی زبان نہ کھلے، پیر صاحب خود ہی ڈر رہے ہوں کہ ان کو کہوں گا تو نذرانہ بند ہو جائے گا، دعوتیں بند ہو جائے گی، کھان پان بند ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اچھی چیزوں کا حکم دے، وہ کہے کہ تمہارے اندر شریعت کے روح سے یہ خامیاں ہیں، تمہیں اسے دور کرنا ہوگا، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو۔ اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے بھی روکے، جو اچھائیاں وہ نہیں کر رہا ہے ان اچھائیوں کو کرنے کا حکم دے اور برائیوں سے وہ روکے۔ یہ دو صفتیں ہونی چاہیے اس کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم والی، اور دو صفتیں ہونی چاہیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ وہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہے اور دوسری ہے سخاوت۔ پیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرے، رات بھر سے مراد پوری رات نہیں ورنہ سوئے گا کب۔ جو اس کے معمولات ہیں وہ رات میں عبادت کرے اور دن میں سخاوت کرے، دن میں وہ سخاوت کرے، غربا اور مساکین میں وہ بانٹے۔ آج کا معاملہ تو عجیب ہے، پیر صاحب کو دیکھے ہیں بانٹتے ہوئے، لیتے ہوئے دیکھے ہوئے، دیتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رات میں عبادت کرتا ہو اور دن میں سخاوت کرتا ہو، بانٹتا ہو لوگوں کو، غریبوں کو دیتا ہو اور پھر اس کی مدد کرتا ہو۔ یہ دو صفتیں حضرت عثمان غنی والی اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں سیدنا سرکار غوث اعظم دو صفتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پائی جانی چاہیے، ایک علم اور دوسری بہادری۔ علم ہونا چاہیے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ سب کچھ ہے، علم ہی سے خالی ہے، علم ہی سے پورے ہیں۔ صوفی صاحب بھی ہیں، مسند ارشاد پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عالم نہیں ہے۔ پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، عالم نہیں ہے۔ مسند مشیخیت پر جلوہ فرمان ہے، عالم نہیں ہے۔ لوگوں کی رہنمائی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، عالم نہیں ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفتیں
صفتیں اس کے اندر پائی جانی چاہیے. وہ 2 صفتوں میں سے ایک صفت ہے علم ہونا چاہیے اور دوسری صفت ہے کہ بہادری ہونی چاہیے. علم کی دولت ہونا چاہیے. شریعت اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ شریعت اور یہ طریقت اور حقیقت یہ تو شریعت کے خادم ہیں. تو آقا کون ہوا؟ شریعت. جب شریعت کے خادم ہیں طریقت اور معرفت تو آقا اور مالک ہوا شریعت. اور یہاں شریعت ہی سے خالی ہے دامن اور طریقت کو لیے گھوم رہے ہیں اور معرفت کو لیے گھوم رہے ہیں. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صفتیں ہونی چاہیے. ایک صفت علم اور ایک صفت بہادری. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل العالم علی العابد. ایک عالم کی مثال عابد پر ایسے ہی ہے کہ مثلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت تم ایک عام انسانوں پر. اور حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مقام کس طرح ملا، فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتیٰ صرف قطبہ، میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ قطبیت کے منزل پر میں فائز ہو گیا. علم کی بنیاد پر مجھے یہ جو مقام اور مرتبہ ملا ہے درست العلم حتیٰ صرف قطبہ ولا نلتم علومی بدتصالی، اور یہ جو مقام اور مرتبہ ملا ہے مجھے علم کے بدولت ملا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم نور ہے، علم روشنی ہے، اور غفلت کے پردے اس وقت تک چاک نہیں ہوتے ہیں جب تک علم کا نور نہ آ جائے، جب تک شریعت کی لائٹ نہ آ جائے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من تزاحد بغیر علم فقد مات فی الکفر. جو بغیر علم کے فقیری کرتا ہے، جو بغیر شریعت کے علم کے پیر مریدی کرتا ہے، جو تصوف کے منزل پر بیٹھ کر کے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ علم سے خالی ہے، اگر وہ شریعت سے خالی ہے تو ممکن ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے. جو پیر خود کافر ہو کے مرنا اس کو ممکن ہے، لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا؟ اور یہ کون؟ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے بھی پیر ہیں. خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر اگر کوئی فقیری کر رہا ہے، اگر کوئی جانشینی کر رہا ہے، اگر کوئی تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے لوگوں کی رہبری کر رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے. اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں علم باندھ کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. جو بغیر علم کے فقیری کرتا ہے وہ کافر ہو کے مرتا ہے. جو اس کا ایمان کا خود ٹھکانا نہیں ہے وہ دوسروں کو راہ راست پر کیا لائے. دوسری چیز ہے بہادری. بزدل نہیں ہونا چاہیے. جب حق کی بات کریں تو وہ پتلی گلی سے نکل کے بھاگے، جب ضرورت پڑے قربانی دینے کی وہ سائڈ ہو کر کے نکل دے. بزدل نہیں ہونا چاہیے. اور کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے اوپر خوف بھی نہیں ہوتا ہے، غم نہیں ہوتا ہے، تو بزدلی کیوں؟ بزدلی بھی نہیں ہونی چاہیے. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے اور بزدل نہیں ہوتا ہے، وہ نڈر ہوتا ہے. اور یہ صفت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں سے لے کر کے آیا ہے. آج کا معاملہ کیا ہے؟ جہاں حق بولنے کی باری آتی ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، جہاں پر سچ کا ساتھ دینا ہوتا ہے وہ سائڈ میں ہو جاتے ہیں. تم جانو تمہارا کام جانو. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تصوف کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ جو 12 شرطیں ہیں، اگر ان 12 شرطوں میں سے ایک بھی شرط اگر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر وہ مسند ارشاد پر بیٹھنے کے قابل نہیں. ڈاکٹر اقبال کے پاس ان کا ایک دوست تھا پڑھنے کے زمانے کا، اور یہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری دوسرے لائن میں چلے گئے، وہ دوسرے لائن میں چلے گئے. وہ پیر صاحب بن گئے، سجادہ نشین بن گئے. ان کے گھر میں سلسلہ چلتا آ رہا تھا. ایک دن ملاقات ہوئی ڈاکٹر اقبال سے، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی. اسی علاقے میں وہ پیر صاحب کے ایک مرید رہتے تھے. مرید صاحب گئے ملاقات کرنے کے لیے ڈاکٹر اقبال کے یہاں، جہاں پر ان کے پیر صاحب ٹھہرے ہوئے. اور جب وہاں پہنچے تو پیر صاحب کا دکھڑا سنایا. کہا حضور پریشانی ہے، 100 روپے کا قرضہ چڑھ گیا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیماریوں سے گھر میں سب لوگ پریشان ہیں، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مصیبت کو دور کر دے. پیر صاحب نے ہاتھ کو اٹھایا اور ان کے لیے دعا کی. اور جب دعا کی
जब वो मुरीद जाने लगा, अपने जेब से 10 रुपया नजराना निकाल करके पीर साहब को दिया, और डॉक्टर इकबाल मुस्कुरा उठे। पीर साहब ने देख लिया। जब वो मुरीद चला गया, उन्होंने पूछा कि हजरत आप मुस्कुराए क्यों? उन्होंने कहा कि आपकी दुआओं की मकबूलियत पे मैं मुस्कुराया। इतनी जल्दी आपकी दुआएं मकबूल हो गई? कहा वो कैसे? कहा वो आपका मुरीद जब पहले आया तो 100 रुपये का कर्जदार था, और जब यहाँ से गया है तो 110 रुपये का कर्जदार होकर के गया है। ये है आपके दुआओं का असर। आपको तो चाहिए था कि वो परेशान है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। आपको तो ये चाहिए था अपने जेब खास से कुछ उसकी इमदाद करते, ये जाए कि आप मदद करते, आपने उसके जेब पर निगाह डाल करके उसका पैसा आपने चूस लिया। ये है आपके दुआओं का असर। फिर डॉक्टर इकबाल ने कहा, नजराना नहीं सूद है खजाने हरम का, हर खिरक़े सारूस के अंदर है महाजन। धरती का रोशन है, बिजली के चरागों से है रोशन, हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी। मीरास में आई है मशवरे इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन, जागों के तसर्रुफ में उकाबों का नशेमन। और तुम में इतने लाह कहने वाले थे जो रुखसत हो गए, खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरकन। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म ने जो तालीम फरमाई है, अगर उनकी तालीमात पर हम देखें तो फिर हमें मिलेगा। और पीर ऐसा नहीं है कि दुनिया से नाबूद हो गए हैं, हर ज़माने में पीर होंगे, ढूंढने की ज़रूरत है। और उन नेक लोगों के मकाम और मर्तबा को जान करके ये ढोंगी लोग, बनावटी पीर लोग, कुछ लोग हैं जो शरीयत का खुले आम मजाक उड़ाते हैं और पीर बने बैठे हैं। औरतों से हाथ मिला रहे हैं, पीर बने बैठे हैं। औरतों से गले मिल रहे हैं, पीर बने बैठे हैं। औरतों के साथ नाच रहे हैं, पीर बने बैठे हैं। औरतों से पैर दबवा रहे हैं, पीर बने बैठे हैं। दाढ़ी मुड़ा रहे हैं, पीर बने बैठे हैं। औरतों की तरफ बात रखे हुए हैं, पीर बने बैठे हैं। औरतों से मुसाफा कर रहे हैं, पीर बने बैठे हैं। दाढ़ी मुड़ा करके जासियाँ कर रहे हैं, पीर बने बैठे हैं। दाढ़ियों में काला खिजाब लगा रहे हैं, पीर बने बैठे हैं। दुनिया की बीमारियों का आमाजगाह बनाए बैठे हैं और पीर बने बैठे हैं। सैयदना सरकार गौसे आज़म ने नकली और ढोंगी बाबाओं के जांचने और परखने के लिए जो 12 शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों के दरमियान हमको चाहिए कि हम देखें कि कौन उस शर्त पर उतरता है और कौन उस शर्त पर नहीं उतरता है। इसलिए कि निगहबां बन के जो चमन की आहू लूटे, निगहबां बन के जो चमन की आहू लूटे, चमन वालों ऐसे निगहबां से अक़ीदत अच्छी नहीं है। चमन वालों ऐसे निगहबां से मोहब्बत अक़ीदत अच्छी नहीं है। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म के तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और शरीयत मुहम्मदिया को जानने और पढ़ने और सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।